بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو ہماری مختلف کتابوں میں بھی نقل ہوا، اور اس کے راوی بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہستیاں ہیں۔ ابھی موجود جو مراجع ہیں قم المقدس کے، ان میں سے آیت اللہ شبیری زنجانی حفظہ اللہ، اسی طرح آیت اللہ العظمی بہجت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایام جوانی میں، اور یہی جو مرجع بزرگ ہیں اس وقت، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محقق آیت اللہ شبیری زنجانی حافظہ اللہ، یہ دونوں ہستیاں مشہد تشریف لے گئے امام رضا صلوات اللہ علیہ کی زیارت کے لیے۔ وہاں ان کی ملاقات اس زمانے کی ایک بہت ہی بلند پایہ، علمی، عرفانی، اخلاقی، ہر حوالے سے عظیم ہستی آیت اللہ حاج حسن علی نخودکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، صاحب کرامات تھے، اور امام رضا علیہ السلام کے خادموں میں سے تھے۔ امام خمینی کا جوانی کا زمانہ تھا۔ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب آیت اللہ نخودکی کو دیکھا تو ان کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے کہ حضرت آغا، آپ کو امام رضا کا واسطہ، مجھے علم کیمیا جو ہے وہ سکھائیں۔ علم کیمیا عام طور پر ایک زمانہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیمیا کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر کچھ نہ کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے جب کیمیا سیکھنے کی بات کی تو وہ جو بلند مرتبہ شخصیت آیت اللہ نخودکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو کیمیا سکھا دوں اور آپ اس علم کی بدولت ان تمام پہاڑوں کو، ان جنگلوں کو، ان صحراؤں کو سونے میں بدل دیں، لیکن مجھے یہ وعدہ دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو درست جگہ پہ خرچ کریں، یہ سونا صحیح جگہ پہ خرچ ہو جہاں خدا کی منشا ہو، اور کوئی اس سے جو ہے وہ غلط فائدہ نہ اٹھائے، یہ مجھے وعدہ دے سکتے ہیں؟ امام خمینی کی عمر مبارک 30 سے 40 سال کے درمیان تھی، لیکن بہت ہی پاکیزہ نفس، صداقت اور حق سے لبریز یہ وجود تھا۔ اپنا سر چکایا، تھوڑا سا سوچا، کہنے لگے نہیں، میں ایسا وعدہ نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد حسن علی نخودکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں جو کیمیا سے بھی بہتر ہے اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے جو ہر واجب نماز کے بعد ہم نے انجام دینا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آیت الکرسی کی تلاوت ہے۔ واجب نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ هو العلی العظیم تک تلاوت کرنی ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ تو ہم عام طور پر نماز کے بعد ویسے بھی ہماری تعقیبات کا حصہ ہے، لیکن ترتیب اب یہ ہے اس عمل کی: پہلے آیت الکرسی کی تلاوت، وہ بھی العظیم تک، اور اس کے بعد تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت ہے، اور پھر 3 بار صلوات بھیجنی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ طلاق کی
آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، البتہ آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 مکمل، اس کو 3 بار جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے۔ یہ عمل ہے جو مختصر سا عمل ہے، لیکن کیمیا سے بھی بہتر ہے، یعنی پوری دنیا سونے کی بن جائے اس سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس سے روحوں کی تربیت ہوتی ہے، اس سے انسان کے نفوس کی اور وہ جو اندر کی جنگ ہے اس میں وہ فتح پاتا ہے، اس کی ساری حاجتیں دنیاوی اخروی مادی معنوی روحانی سب حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ آیہ مجیدہ جو حضرت آیت اللہ نخودکی نے امام خمینی رحمۃ اللہ کو بیان کی، وہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کے آخر سے شروع ہوگی۔ یہاں سے شروع ہوگی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ دوسری آیت کا آخری حصہ، اس کے بعد تیسری آیت مکمل، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے، راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اسے کوئی وہم و گمان ہی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جو حصہ ہے سورہ طلاق کا، اس کو آپ حفظ کر لیں تو ہر نماز کے بعد یہ بھی آپ نے اس عمل کا چونکہ آخری حصہ ہے، اسے 3 بار جو ہے وہ تلاوت کرنی۔ اس کے بعد جو حاجت ہے دنیا کی آخرت کی، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، وہ اللہ سے مانگیں۔ جناب ایت اللہ شبیری زنجانی حافظ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عمل سے بہت کچھ پایا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو رہبر کبیر بنے اور اتنا بڑا انقلاب لائے، کہتے ہیں ہر نماز کے بعد یہ عمل انجام دیتے تھے، اور اللہ نے بے پناہ انہیں عطا کیا، بے پناہ عظمت عطا کی۔ حضرت ایت اللہ شبیری زنجانی 7 مراجع میں سے ایک عظیم مرجع بنے، محقق بنے، اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر آپ امام جماعت ہیں، نماز جماعت کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ اور بھی بہت سارے ہمارے بزرگان ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اس سے دنیا اور آخرت پائی۔ یہ سارے عمل اللہ کو یاد کرنے کا بہانہ ہے، اپنے رب سے نزدیک ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ان بزرگوں کے بتائے ہوئے ان وظیفوں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں، اور ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور وقت کے ولی کو خوشنود کریں۔ ہمیشہ جب بھی یہ عمل انجام دیں، سب سے پہلے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا ضرور مانگیں، اور ان کی نصرت اور خدمت کا جو شرف ہے وہ اللہ سے مانگیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔